2 بجے کا وقت تھا جب وہ کمرے کی اور جانے لگا تو وہاں دروازے کے سامنے جمی پلٹون کو دیکھ کے ٹھنڈی سانس بھر کے رہ گیا۔ خیریت؟ اس نے ابرو اچکائی۔ بس یار، تجھے لوٹنے کا پلان ہے۔ اسے احساس نہیں کہ اس کی بھابھی بے ہوش پڑی ہے اور یہ بائک کو لوٹنے لگی ہے۔ معاویہ، جس کا نکاح زینی سے اس کی پرزور فرمائش پر ہوا تو اس کے بولنے سے پہلے ہی بول پڑا۔ آپ چپ رہیے۔ صاحب نے اسے چپ کروایا اور جے سے فرمائشی نیک مانگنے لگے، جسے سن کے اس کے ماتھے کے بل گہرے ہونے لگے، جسے وہ جان بوجھ کے دھڑکتے دل سے اگنور کر گئی۔ غائب ہو سب ادھر سے۔ وہ داڑا، لیکن آج صاحب اس کی کمزوری کو ڈال بنا کے کھڑے تھے، اس لیے ڈٹے رہے تو اسے مجبوراً خان کو بلا کے انہیں فارغ کرنا پڑا۔ دروازے میں پہنچ کر اسے ان سب کی کورس میں آواز آئی، گڈ لک۔ وہ دانت پیستے دروازہ بند کرتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ اس کی پہلی نظر بیڈ پر پڑے، اس کے بے پرواہ بکھرے وجود پر پڑی۔ وہ آہستگی سے قدم اٹھاتا اس کی سمت بڑھا۔ سائڈ لیمپ کی مدھم روشنی اور کمرے کا خوابناک ماحول اس کے احساسات پہ ایک خوشگوار تاثر چھوڑ رہا تھا۔ وہ آہستہ سے ایک گھٹنا موڑتا اس کے نزدیک بیڈ پہ بیٹھ گیا۔ اس کے بکھرے بال اور سرخ لپسٹک سے سجے یاقوتی لب اس کے برداشت کا امتحان لینے لگے۔ وہ بامشکل سرکش جذبوں کا لگام کھینچتا اس پہ کمبل ٹھیک کرتا اٹھ گیا اور کپڑے لے کے واش روم گھس گیا تاکہ خود کو ٹھنڈا کر سکے۔ 15-20 منٹ بعد جب وہ باہر نکلا تو بلیک ایزی سوٹ میں ملبوس تھا، بالوں میں ہاتھوں سے ہی کنگھی کر کے کام چلایا اور سگریٹ اور لائٹر لے کر کھڑکی کے پاس جا کھڑا ہوا اور اپنے فیورٹ مشغلے میں لگ گیا۔ نہ جانے کتنا وقت گزرا کہ وہ آہستہ سے شعور کی منزلیں طے کرتی ہوش میں آئی۔ اس کی آنکھ کھلی تو سب سے پہلی نظر سرخ سفید فریش پھولوں سے ٹکرائی۔ اس نے آہستہ سے نگاہ پھیری تو ایک نامانوس کمرے میں خود کو پایا، اور تب اسے اپنے ساتھ کیا دھوکا یاد آیا کہ کیسے وہ ادھر تک پہنچی۔ اسے سوچ کے آتے ہی وہ تیزی سے اٹھی۔ اس سے پہلے کہ وہ قدم محملی قالین پر رکھتی، اس کی نگاہ اپنے بائیں جانب کھڑکی کے پاس کھڑے جہان تک گئی۔ ایک پل کو وہ جہاں کی تھی وہیں رہ گئی۔ ویلکم ان مائی لائف ڈارلنگ۔ جہان کی پرسکون آواز نے اسے پتنگے لگا دیے۔ وہ سرخ پڑی جہان کو اندازہ لگانا مشکل ہوا کہ یہ سرخی شرم کی تھی یا اس کی بات کا اثر ہے، مگر اس کے لیے اس کے رنگوں سے سجے چہرے سے نظریں ہٹانا مشکل ہو گیا۔ وہ قدم بقدم چلتا اس کی طرف بڑھا۔ خبردار، ادھر ہی کھڑے رہیے، مار ڈالوں گی میں۔ وہ روتے ہوئے پھنکاری، چیٹ کیا ہے آپ نے مجھے، سب جھوٹ جھوٹ بولا۔ میری خوشی رضامندی کچھ بھی آپ کے لیے معنی نہیں رکھتی۔ غلط کہتے تھے سب، کہتے جھوٹی تھی سب باتیں، ڈنگوسلا تھا سب۔ وہ سسکتے ہوئے ٹوٹے لفظوں میں بولے۔ اس نے کچھ بھی نہ کہا، یہ ظاہر بھی نہ ہونے دیا کہ یہ باتیں اس پہ کب آمیز اثر کرتی ہیں کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ غبار صرف اسی کے سامنے نکل سکتا ہے۔ اسے دیکھتا رہا، اس کے کپکپاتے لب، سسکتے ہوئی آنکھیں، ہمار ہمدار بھیگی بلکہ سرخ دوپٹہ شاید اتار کے رکھ دیا تھا پہلے ہی۔ اب اس کے سامنے سفید لباس میں کھڑی اس کا امتحان لے رہی تھی۔ وہ پھر سے آگے بڑھا، تو جی ہی دور دور رہے، نفرت کرتی ہوں میں آپ سے، شدید نفرت، سنا آپ نے؟ اس نے آرام سے اس کے قریب آتے جھٹکے سے اسے اس کے گرد بازو پھیلاتے اسے اپنے ساتھ لگایا اور وہ اسے لگو سے انگاروں نے چھو لیا ہو۔ وہ ایک پل کو ساکت ہوئی۔ کیا کچھ نہ یاد آیا تھا اسے اس لمحے سے 5 سال پہلے کا؟ یہ لمس اسے آج بھی اپنے بالوں، اپنے چہرے، گردن پر محسوس ہوتا تھا، اور پھر سے وہ اسی آگ میں دھکیل رہا تھا اسے۔ اس سے پہلے کہ وہ سب بولتی اسے اس کا دھوکا یاد آیا تو اس کے اندر شدت کی مزاحمت جاگی۔ اس نے اسے دونوں ہاتھوں سے دور کرنے کی کوشش کی۔ چھوڑے مجھے، وہ چلائی، لیکن بھول گئی کہ اس گرفت سے نکلنا آج بھی ناممکن تھا۔ جب وہ کچھ نہ کر پائی تو اس کے سینے پہ مکے مارنے لگی۔ اس سے افاقہ نہ ہوا تو اس کے کندھے پر زور زور سے اپنی پیشانی مارنے لگی۔ اس کی اس حرکت پر وہ ایک پل کو حیران ہوا، پھر زیر لب مسکرایا۔ اسے آرام سے ساتھ لگا کر اس کی مزاحمت کی پرواہ کیے بغیر ایک ہاتھ سے اس کا سر اپنے کندھے پر ٹکایا، اس کے بالوں کو سہلانے لگا۔ وہ جانتا تھا اسے کیسے ریلیکس کرنا ہے، جبکہ وہ مزاحمت کے باوجود اسی کے سینے میں لگی روتی سسکتی اس کے شکوے اسے سناتی رہی۔ اسے نفرت کا اظہار اسی کے سینے میں سر رکھ کے کرتی رہی۔ وہ دھیرے دھیرے ایک ہاتھ سے اس کی کمر اور ایک ہاتھ سے اس کے بال سہلاتا رہا۔ کچھ لمحوں بعد اس کی مدھم سانسوں نے گواہی دی کہ وہ سو چکی ہے۔
اس نے دھیرے سے اپنے لب اس کے کان کے پاس لے جا کر سرگوشی کی۔ نفرت کا پرچار نہ جانے آپ خود کو تسلی دینے کے لیے کرتی ہیں یا مجھے اذیت دینے کے لیے، لیکن دونوں صورتوں میں ہی یہ جان لیوا ہے۔ اور پھر رام سے اسے بازو سے اٹھا کر بیڈ پہ لے جا کے لٹا دیا، اور پھر ہلکا سا جھکتے ہوئے اپنی پیشانی اس کی پیشانی سے ٹکرا کے آنکھیں موند گیا۔ کچھ پل اسے محسوس کرنے کے بعد وہ اٹھ گیا، جانتا تھا کہ پھر اپنی شدتوں پر قابو نہیں رکھ پائے گا، اور یہ نازک وجود اس کی شدتیں نہیں برداشت کر سکتا۔ کچھ پل لگے اسے خود کو کمپوز کرنے میں، پھر وہ اس کے پاس لیٹ گیا اور اس کے بالوں کو اپنے ہاتھوں میں لپیٹتا آنکھیں موند گیا، جبکہ نیند آنکھوں سے دور تھی۔ ان کی صبح جب سب جاگے اگلی صبح جب سب جاگے تو مرینا معاذ کو ڈھونڈنے لگی۔ جب وہ کمرے میں گئے تو ان کے پیچھے گئی۔ وہ جانتے تھے کہ وہ ان سے جان بوجھ کے دامن چھڑا رہے ہیں۔ رات کو بھی ان کے آنے سے پہلے ہی لیٹ گئے۔ میں کب سے آپ کو دیکھ رہی ہوں، آپ مجھے اگنور کر رہے ہیں، وہ ہفکی سے بولی۔ میں نے کب ایسا کیا؟ آپ مجھے یہ بتائیے کہ کل ایمرجنسی میں علیزے کی رخصتی کیوں کی، جبکہ ایسا کچھ پروگرام بھی نہ تھا، انہوں نے ڈائریکٹ پوچھا۔ وہ گہری سانس بھر کے رہ گئے اور بولے کہ جہان کو اطلاع ملی تھی کہ اس تک اس کے نکاح کی خبر پہنچ گئی تھی، لیکن ہائی سیکورٹی کی وجہ سے کچھ کر نہ پایا، اس لیے اسے اس کے ساتھ بھیجنا ہی ٹھیک تھا۔ ان کی بات سے وہ ایک دم پریشان ہوئی۔ ڈونٹ وری، مجھے اللہ اور جہان پر پورا یقین ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ جائیے اور ناشتہ تیار کریے، علیزے کی طرف بھی لے کر جائیے۔ ان کی بات سن کے وہ باہر کو چل دی۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو وہ ٹھٹک گئی۔ رات کو جب وہ آئی تو بے ہوش تھی، اور جب ہوش آیا تب وہ روشنی کم تھی کہ وہ غور کرتی۔ اب وہ لیٹے لیٹے کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ کمرہ رہنے والے کے ذوق کی اعلیٰ مثال تھا۔ کشادہ کمرہ بلیک اور گرے کلر کا کمبینیشن سے مزین تھا۔ اس شخص کی شخصیت میں سیاہ رنگ کی بہت کثرت تھی، سیاہ چمکدار آنکھیں، سیاہ بال جو پیشانی پہ بکھرے ہوتے، اور وہ سیاہ رنگ استعمال کرتا تھا۔ اس نے نظریں گھمائی تو اپنی دائیں جانب لیٹے جہان سے ٹکرائی تو پوری رات اسے تمام جذبات کے ساتھ یاد آئی۔ اس کا چیخنا، جہان کا پرسکون رد عمل، اس کا اسے خود کے ساتھ لگائے تسلی دینا، یہ سب یاد آتے ہی وہ سر سے اٹھی، لیکن اسے بالوں میں کھچاؤ کی وجہ سے رکنا پڑا۔ اس نے مڑ کے دیکھا تو وہ اس کے بال لپٹائے لیٹا تھا۔ وہ ایک پل کو ساکت ہوئی، بڑی سر سے ایک منظر اس کی آنکھوں میں جاگا۔ اس کے بالوں کو اپنے ہاتھوں میں لیے ایک سرگوشی اس کو کانوں میں جاگی۔ رپنزل، میری خواہش ہے کہ ایک دن یہ گھٹائیں مجھ پہ بکھری ہوں، میں ان کو محسوس کر سکوں۔ اس نے ایک سسکی بڑی، اسی پر دروازے پر دستک ہوئی۔ دستک نے اسے حیرت کی وادی سے نکالا۔ وہ بوکھلا گئی کہ اب انجان لوگوں کا سامنا کیسے کرے گی، کیونکہ وہ کسی سے پہلے نہیں ملی۔ نکاح کے دن ہی وہ سب کے سامنے آئی، اور عرصہ پہلے دکھائی تصویر کی وجہ سے وہ صرف جہان کی ماما کو پہچان سکتی تھی، اس کے علاوہ وہ کسی کو نہیں جانتی تھی۔ وہ رونے لگی اور بے بسی سے اس کے ہاتھوں میں لپٹے بالوں پر نظر ڈالی۔ اسی لمحے اس کی آنکھوں کھلی اور اس کی بھیگی نظروں سے نظریں ٹکرائی۔ اس کی نیند سے بوجھل سرخ آنکھیں دیکھ اس کا دل ڈوب کے ابھرا۔ بال چھوڑے، وہ روتے اٹکتے بولی تو اس نے ایک نظر اسے پھر ہاتھ میں لپٹے بالوں کو دیکھا اور آہستگی سے انہیں آزاد کیا۔ وہ بجلی کی رفتار سے بیڈ سے اتری، لیکن پہلے ایک قدم پر ٹھٹک گئی۔ وہ ابھی تک اسی لباس میں تھی۔ اس کو دل کیا وہ داڑیں مار کے روئے۔ سامنے الماری میں آپ کے ڈریسز ہیں۔ جہان کی آواز پہ وہ تھمے۔ وہ کیسے جانتا تھا کہ وہ کیا سوچ رہی ہے؟ اس نے سوچا، لیکن پھر سوچ پر لعنت پڑی تھی، اس سے مت گئی۔ وہ نسبتاً سادہ پیچ ڈریس نکالا، لیکن اسے پھر بھی ہیوی لگا کیونکہ وہ ایسے ڈریسز کی عادت نہ تھیں، لیکن مجبوراً ہلکی سی امبرائڈری سے سجے ڈریس کو لے کر واش روم میں گھس گئی۔ جب وہ فارغ ہو کر باہر نکلی تو کمرہ خالی دیکھ کر سکون کا سانس لیا۔ وہ ابھی بال سلجھا رہی تھی کہ وہ سٹڈی کا دروازہ کھولتا باہر نکلا۔ اس کے ہاتھ تھمے، جبکہ جہان کی دھڑکن وہ آہستہ سے قدم اٹھاتا اس کی سمت بڑھا تو اس کی جان ہوا ہونے لگی۔ اس کے بہت قریب آ کے وہ رک گیا۔ اسے ایسے لگا کہ اس کے ارد گرد کی سب ہوا جہان نے کھینچ رکھی ہو۔ اس کا سانس رکا جب اس نے اس کا ہاتھ اپنی طرف بڑھتے دیکھا۔ بہت آرام سے اس کے بالوں کو ہاتھ میں لیتے وہ انہیں چہرے کے پاس لے کر گیا اور بولا، ریپنزل، آئی ایم بلیسنگ ٹوڈے۔ اس کی جذبات میں ڈوبی آواز سے اس کا دل سکڑ کر پھولا۔ وہ ایک دم بال چھڑواتی دور رہیں، وہ سسکی۔ وہ پیچھے ہٹ کے اسے دیکھتا رہا اور پھر کپڑے لے کر شاور لینے گھس گیا۔ اس سے گئے 10 منٹ گزرے، دروازے پر پھر دستک ہوئی۔ وہ اچھلی لیکن چپ رہی، سوچا کہ شاید پہلے کی طرح جو بھی ہے چلا جائے گا۔
لیکن پھر ہوئی دستک نے اسے اٹھنے پہ مجبور کیا۔ وہ آہستہ سے دروازے کے پاس آئی، کھول دیا۔ باہر کھڑے خان نے اسے دیکھ کر نظریں جھکائی۔ السلام علیکم بابی میم۔ اس کے طرز تہذب نے آج بھی اسے مسمرائز کیا۔ اس نے آہستگی سے سلام کا جواب دیا اور دروازے کے سامنے سے ہٹی۔ معذرت بابی میم، لیکن سر کو کہیں جانا تھا ارجنٹ، سو مجھے ان کی تیاری میں ہیلپ کرنا تھی۔ تب ہی وہ شاور لے کر نکلا۔ مارننگ سر، مارننگ۔ اس نے سر ہلایا۔ وہ صوفے پہ بیٹھ کے آج تک خان کی اس گھر میں ویلیو نہ سمجھ سکتی تھی۔ خان نے اس کے کپڑے نکالنے کے بعد اس کی تیاری میں مدد شروع کر دی۔ تبھی دستک دینے کے ساتھ ایک ہجوم سا ان کے کمرے میں داخل ہوا۔ گڈ مارننگ، پرجوش آواز میں کہا گیا۔ وہ ان سب کو دیکھ کے بکھلا کے کھڑی ہو گئی۔ کیسی ہیں بابی؟ وہ سب گرمجوشی سے باری باری ملنے لگی۔ اس کا چہرہ اس گرمجوشی پر سرخ پڑا۔ او مائی گاڈ بابی، یو آر بلشنگ۔ زینی جی، ہمارے سامنے یہ حال ہے تو رات کو جہان کا کیا حال کیا ہوگا؟ ردابا کی شریر سرگوشی کی آواز اتنی تو تھی کہ وہ بھی سن سکتا۔ اس خیال نے اسے کانپنے پر مجبور کر دیا، اور اس نے اسے دیکھنے کی غلطی نہ کی، جان لی تھی اس کی آنکھوں کی لپک۔ بابی، آپ گھبرا کیوں رہی ہیں؟ مہرو گویا ہوئی۔ جب سب جڑیلیں گرتی ہیں تو پریاں گھبرا جاتی ہیں۔ خان کی بات پہ سب کی آنکھیں ابھر پڑی، جبکہ اس نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ خان بھائی، آپ پہ کب سے معاویہ کا رنگ چڑھا؟ وہ صدمے سے گویا ہوئی۔ چھوڑیے صاحب، آپ یہ بتائیے لالے نے گفٹ کیا دیا؟ ان کی ایکسائٹڈ آواز میں اس کے چکے چھوٹے۔ اس نے بے ساختہ اس کی طرف دیکھا۔ اس نے ڈریسنگ کی طرف اشارہ کیا جہاں وہ معمولی ڈبے اس نے ابھی نکال کے رکھے تھے، کیونکہ جانتا تھا ان کا یہ سوال ضرور ہوگا۔ اس نے ڈریسنگ کی طرف اشارہ کیا۔ پہلے اوپر پڑی ڈبیا لپک کے کھولی اور سب کی نگاہ پڑی۔ واو، امیزنگ، بیوٹیفل، لولی، اسی طرح کی بہت سی آوازیں آئیں۔ اس نے بھی دیکھا تو سبز نگینے سے سجی انگوٹھی آنکھوں کو حیران کر رہی تھی۔ اس کی چمک اس کے بیش قیمت ہونے کا پتہ دے رہی تھی۔ لالے، آپ بہت چھپے رستم ہیں۔ زینی گویا ہوئی، دوسرا باکس کھولو نا، مہرو بے صبری سے بولی، جبکہ جہان اور خان ڈریسنگ کے پاس سے ہٹ کے صوفے پر بیٹھے فائل دیکھ رہے تھے، اور اس کی تیوریاں بتا رہی تھی کہ وہ غصے میں تھا لیکن خود کو کنٹرول کیا ہوا تھا۔ دوسرے باکس کو کھولتے ہی ویسے ہی کمنٹس آئے اور اس کے کانوں میں سرگوشیاں۔ آپ کی انگلیاں بہت پیاری ہیں، آپ کے لیے رنگ خریدی ہے؟ پھر آپ کے خالی بازو دیکھے تو کنگن لیے، میں چاہتا ہوں آپ ایک بار تو ضرور یہ سب پہنیں۔ وہ خوبصورت کنگنوں پر نظر جمائے ان جان لیوا سرگوشیوں میں گری تھی۔ بابی، یہ ایسے کیوں پڑے ہیں؟ لالا نے پہنا ہی نہیں؟ رودابا کے سوال نے اسے ہونک بنا دیا۔ اسے نہیں پتہ تھا ایسی سچویشن بھی ہوتی ہے۔ وہ میں نے ابھی رکھے تھے، شاور لینا تھا، اس نے بمشکل کہا۔ ان کی باتیں سن رہا تھا لیکن متوجہ نہ ہوا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ابھی وہ اس کنڈیشن میں نہیں تھی۔ وہ دونوں اٹھے اور دروازے کی سمت پڑے۔ تبھی مسز حسن شاہ انٹر ہوئی۔ اس کا ماتھا چومتے انہوں نے اس پر نظر ڈالی، جو بلیک جینز بلو شرٹ کے اوپر بلیک لیدر جیکٹ پہنے کہیں جانے کو تیار تھا۔ کدھر؟ انہوں نے حیرانگی سے پوچھا۔ ابھی تو ناشتے کے لیے آنے والے علیزے کے گھر سے 1 گھنٹے میں واپسی ہے، میں انہیں انفارم کر چکا ہوں۔ خدا حافظ۔ ایک تو یہ لڑکا، وہ بڑبڑاتی آگے آئی، اس کے ماتھے کو چومتے اسے ساتھ لگائے دعائیں دینے لگی۔ تم سب بابی کو پیارا سا تیار کر کے نیچے لے کر آؤ، وہ انہیں حکم دے کے چلی گئی۔ یہ کمرے کا منظر تھا جہاں ایک آدمی کرسی پر بندہ بیٹھا تھا۔ اچانک دروازہ کھلا اور ایک سرد آواز نے اس کے رگوں کے خون کو جما دیا۔ ویلکم بیک ٹو پاکستان، ملک تک تم ہو جس نے مجھے ڈیپورٹ کروایا۔ وہ ڈر کو چھپاتے ہوئے بولا، فضول بکواس مت کرنا، جو پوچھو اس کا سیدھا جواب دینا۔ اس نے گھراتے ہوئے کہا۔ اس کی سرخ آنکھیں خان کو بھی ڈرا رہی تھی۔ میری بیوی کو کیوں اٹھوایا تھا؟ اس نے سلگتے ہوئے استفسار کیا۔ کون سی بیوی؟ اس کی بات لبوں میں تھی کہ اس کے باری ہاتھ نے اسے کرسی سمیت الٹنے پر مجبور کر دیا۔ دیکھو جہان، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، میں تو تمہارے ساتھ تھا اس نے جب خان نے تمہیں بتایا۔ رائٹ، میری شادی کی اطلاع سب تک نہیں گئی، میری بیوی بھی کسی نے نہیں دیکھی، تو تمہیں کیسے پتا کہ میں کس دن کی؟
اور کس کی بات کر رہا ہوں؟ وہ آگے کو جھکتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے بولا۔ تب اسے احساس ہوا وہ کتنی بڑی بیوقوفی کر چکا ہے اور کس کے سامنے اب ہمیازے کا وقت تھا۔ پھر اس کا گریبان پکڑتے وقت اتنا بولا، مجھے وجہ بتاؤ، تب تم نے میرے ٹینڈر پکوائے تھے، میں تمہیں سزا دینا چاہتا تھا۔ افندی نے کہا کہ تمہاری کوئی کمزوری ڈھونڈ کے اس پہ وار کروں، تب تمہارے ایک گارڈ کے ذریعے مجھے علی سے نام مت لو، میں کاٹ ڈالوں گا۔ ادارت وہاں کھڑے وجود کانپ اٹھے۔ ملک نے جب دیکھا تو وہی جہان کے پیچھے کھڑا تھا، تب اسے کچھ کہنے کی ضرورت نہ رہی۔ میں اسی دن جان چکا تھا کہ میرے اپنے آدمی کی مدد کے بغیر یہ ممکن نہیں، تو پہلے انہیں چیک کر چکا ہوں۔ تم سے بس پوچھنا تھا کہ تم نے یہ ذلیل حرکت کیوں کی۔ دل تو کر رہا ہے اس جرم کی پرداش میں تمہیں خود سزا دوں، لیکن تب بھی دروازہ کھلا اور نیب کے اہلکار اندر آئے۔ شکریہ شاہ صاحب، ان کی کب سے تلاش تھی ہمیں۔ وہ سر ہلاتا باہر کو نکلا۔ نیوی بلو ڈریس، ہلکی سی لپسٹک لگائے اور جہان کے رکھے تحفے پہنے جو کہ انہوں نے زبردستی پہنائے۔ جب وہ تیار ہوئی تو سب ایک بار پھر اسے سے لپٹی۔ بابی، یو آر سو کیوٹ۔ وہ چھینپی۔ جب وہ ان کے ساتھ نیچے آئی تو سب کو بیٹھے دیکھ کے اس کے قدم تھمے۔ آؤ بیٹا، رک کیوں گئے؟ احمد شاہ نے پاس بلائے۔ سب اس وقت لاؤنج میں بیٹھے اس کے گھر والوں اور جہان کا انتظار کرتے۔ وہ دھیرے دھیرے ان کے قریب آئی اور سب کو سلام کیا اور سب بڑوں کے سامنے سر جھکا کے پیار لیا۔ بابی، آج پورا دن ہم آپ کو آپ کی نئی فیملی سے متعارف کروائیں گے، آریان خوشی سے بولا اور وہ سر ہلا کے رہ گئی۔ کچھ دیر میں ولی، حماس، صالح اور دوریا سکندر بچوں کے ساتھ اندر آئے۔ السلام علیکم، بآواز سلام کیا اور سب سے ملنے لگے۔ جب اس کی باری آئی تو اس نے آنسو کی جڑی لگا دی۔ مم، مجھے گھر جانا ہے، لالا کے پاس۔ وہ حماس سے بولی تو ولی دانت پیستے بولا، علیزے جہان بھائی کدھر ہیں؟ اس کا دھیان بٹانے کو بولا، تم نے انہیں صبح صبح کدھر جانے دیا؟ مجھے نہیں پتا، وہ انوٹھے انداز میں بولی۔ باقی سب ان کی نوک جھونک سے مستفید ہو رہے تھے۔ وہ صالح کی بیٹی حوریہ کو گود میں لیے بیٹھی۔ جب وہ آیا، السلام علیکم، سب کو سلام کرتے اس نے ایک نظر بلو ڈریس میں سر جھکائے بیٹھی فرد پہ ڈالی اور حماس اور ولی سے ملنے لگا۔ جبکہ صالح اور دوریا کے سامنے سر جھکایا۔ وہ یہ دیکھ کے حیران رہ گئی کیونکہ وہ ان سے عمر میں بڑا تھا، لیکن وہ شاید رشتوں کا لحاظ کر رہا تھا۔ جیتے رہیں، خوش رہیں، دوریا شرارتاً بولی۔ ادھر علیزے کے پاس ہی بیٹھ جائیے، اپنی ہی بیوی ہے۔ وہ جگہ دیکھ رہا تھا۔ جب اسوی چاچو نے مستقہر دبائی کہا تو وہاں چلتا ہو گیا، جبکہ وہ اپنی جگہ سیمنٹ سے گئی۔ حوریہ، بیٹا انکل سے ملو۔ صالح نے اس کی گود میں بیٹھی اپنی بیٹی کو کہا۔ نہیں، یہ گندے انکل ہیں، انہوں نے کل پھوپھو کو چرا لیا، وہ ناراضگی سے بولی اور اس کی بات پہ سب کا چھت پاڑ کہکا لگا۔ علیزے کے سانس رکی اس کا رد عمل سوچ کے، جبکہ وہ ہلکا سا مسکرایا اور اس کا بازو پکڑتے اسے سامنے کیا اور بولا، بیٹا آپ کی پھوپھو سے بدلہ لیا ہے۔ اس کا دل رک کے دھڑکا، پھر وہ اس کی سمت ہلکا سا جھکا اور بظاہر حوریہ سے بولا، کچھ عرصہ پہلے انہوں نے مجھے اور میرا سب کچھ چرا لیا، آج میں نے سب واپس لے لیا، سود سمیت۔ اس کی گمبھیر آواز میں اس کی دھڑکنیں تیز ہوئی۔ وہ سیدھا ہوا اور باتوں میں لگ گیا، بہو ناشتہ لگواؤ، بچی بھوکی ہے صبح سے۔ دادو مسز احمد سے بولی، جبکہ بچی کی بھوک بچے کی سرگوشی ختم کر چکی تھی۔ انہوں نے مل کر ناشتہ کیا اور سب نے خوشگوار ماحول میں ناشتہ کیا۔ جب وہ سب نکلنے لگے تو اس کے روتے چہرے کو دیکھ کے ولی ناک چڑھاتا بولا، قسم سے تمہاری بہتی ناک دے کے جہان بھائی کو ٹیشو اور رومال گفٹ کرنے کو دل کر رہا ہے، تم تو ان کی شر کا کباڑہ کر دو گی۔ اس کے بعد وہ سب نے ہنسی روکی جبکہ وہ منہ کھولے اس کی بات سمجھنے کی کوشش کرنے لگی اور جب سمجھ آیا تب غصے سے لال ہوئی۔ آپ جائیے جہاں سے، میں نہیں بولنا آپ کے ساتھ، ان کی فکر آپ مت کریں، آپ نے کون سا شرط دو کے دن ہے؟ وہ غصے سے بولے جب وہ ہنستے ہوئے اسے ساتھ لگا کے بولا، اوکے یار، تم دن میں روز 2-3 گندی کرنا۔ وہ شرم سے سرخ پڑی کیونکہ وہ پاس آ کھڑا ہوا تھا۔ بائی، وہ حماس کی طرف موڑی، اوکے سوری، خدا حافظ۔ وہ سب اسی سے ہنستے ہوئے چال دیے جبکہ زینی اسے صالح سب سے متعارف کروانے لگی۔ شاہ مینشن میں 3 فیملیز رہتی تھی۔ زمان شاہ اور زہرا شاہ کی 4 اولادیں تھیں۔ سب سے بڑے احمد شاہ، جن کی شادی ان کی پسند سے معروخ شاہ سے کی گئی، لیکن وہ جہاں کی پیدائش کے 5 سال بعد گھر چھوڑ گئی تو پھر ان کی شادی انہوں نے اپنے دوست کی بیٹی زہرا شاہ سے کی، جس میں سے ان کی 2 بیٹیاں زینی اور رتابہ تھے۔
زینی کا نکاح معاویہ سے، جبکہ رتابہ کی شادی شہروز شاہ سے کی گئی جو کہ امریکہ میں ہوتا تھا۔ ان کا بہت پیارا بیٹا اور جہان کا لاڈلا روحان تھا۔ احمد سے چھوٹے حسن شاہ تھے جن کی شادی زہرا شاہ کی بانجی زارا شاہ سے کی گئی۔ ان کا بڑا بیٹا موہد جس کی شادی لاریب سے ہوئی، ان کے 3 بچے تھے۔ بچے ہیں عمر، ہادی اور عدن۔ اس کے بعد زابیار اس کی ہسمکھ اہلیہ آیت بھی، ان کے 2 بیٹے حنان و منان تھے۔ اس کے بعد معاویہ، آریان اور مہرو تھے۔ ان کے بعد آسیہ شاہ تھی جن کی شادی وجاہت شاہ سے کی گئی۔ ان کے 3 بچے زوریز، زرتاشا اور زرمینہ تھے۔ زرمینہ 20 سال بھر کے تھے جب وجاہت کا انتقال ہو گیا تو ان کے گھر والوں کے ناروا سلوک کی بنا پہ انہیں مینشن لے آیا گیا، لیکن وہ وہاں نہ رکی تو انہیں مینشن سے بالکل ساتھ بنے ولا میں ٹھہرایا گیا، لیکن بچے اکثر مینشن میں جمع ہوتے یا مستی کرنے کو ولا آ جاتے۔ اس کے بعد اسفند ان کی اہلیہ فوزیہ تھی۔ ان کے 3 بچے طلال جس کی شادی مومنہ سے ہوئی، اس کی ایک بیٹی محرم تھی۔ اس کے بعد کاشان اور مروہ تھے۔ سب اسے گھر دکھانے میں مصروف تھے۔ وہ ایک پوشن دیکھ کے ہی تھک چکی تھی۔ اندر آ کے سب کے پاس بیٹھے تو کچھ دیر بعد ماما نے آ کے آیت بابی سے بولا، بیٹا لیزی کو کمرے میں لے جاؤ، ریسٹ کر لے۔ آنٹی مم، وہ بولنے لگی تو انہوں نے ٹوکا، آنٹی نہیں ماما، مجھے سب ماما کہتے ہیں۔ زائرہ کو ماما جبکہ فوزیہ کو چچی، تو آپ بھی ایسے ہی بلایا کر، انہوں نے اسے ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔ جی ماما، وہ سر جھکا کے بولی۔ وہ سب اس کے ساتھ روم میں آئیں تو وہ جھجکتے ہوئے بولی، مم مجھے اکیلے ڈر لگتا ہے، آپ بھی آئیے ہو شور، کیوں نہیں آئیے آپ، ویسے لالے کی مسز ہو کے بھی آپ ڈر رہی ہیں، ناٹ فیئر۔ مہرو شریر انداز میں بولی تو وہ چمک گئی۔ آپ تو جہان کے نام سے اتنا بلش کرتی ہیں، جب وہ سامنے ہو یا پیار کرتا ہوگا تب کیا کرتی ہوں گی؟ لائرہ بابی خالی کو سلاتے ہوئے اسے تنگ کرتے بولی، ان کے صبر کا امتحان لیتی ہوگی، ہمارا یہ حال ہوتا ہے ان کو دیکھ، اور وہ تو پلیز۔ اس نے ہوں جلکاتے چہرے کو چھپاتے زینی سے التجا کی۔ اس کی اس معصوم ادا پہ سب مسکرا اٹھی اور آئے سے ہنستے ہوئے اسے ساتھ لگایا۔ تبھی دروازہ کھلا اور معاویہ اور خان جہان کے ساتھ اندر آئے۔ اس کو دیکھ کے اس کا نارمل ہوتا چہرہ پھر سے سرخ ہوا۔ معاویہ کی آنکھیں زینی کو دیکھ کے شرارت سے چمکی۔ ہائی، یہ کون سی مخلوق ہے جس نے بابی کو گھیرا ہے؟ وہ زینی کا جائزہ لیتا گویا ہوا آپ نکلے جہاں سے سخت برے لگ رہے ہیں ادھر۔ وہ غصے اور جنجلاہٹ بولے، کیا اور تم مجھے اتنی بری لگتی ہو؟ اس سے پہلے کہ وہ کوئی بکواس کرتا اس کی نظر جے کے چہرے سے ٹکرائی اور وہاں چھائے تاثرات نے اسے بات پلٹنے پر مجبور کیا۔ اتنی بری کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں تمہیں اتنا پیار کروں۔ وہ پھر بھی لمبی چھوڑ ہی گیا۔ اسے راستے میں زندگی کی شرم اور غصے سے بڑی آواز نے روکا۔ لالے دیکھے نا، وہ جہان کو شکایت آمیز لہجے میں بولی، اور معاویہ اسے اپنی طرف آتا دیکھ کے اچھل کے علیزے کے پیچھے گیا۔ بچائیے بابی مجھے اپنے جلاد شوہر سے، جبکہ وہ اس افتاد پہ بوکھلا گئی۔ کبھی اپنے پیچھے بیٹھے معاویہ کو دیکھتے، کبھی ان سب کو، پھر اس کی طرف نگاہ گئی، لیکن وہ نگاہ چہرے تک جانے سے پہلے پلٹ آئی۔ اس کے لیے سب سے مشکل کام اس کے چہرے کو دیکھنا تھا۔ روکیے بابی مار دے گا مجھے، اس کی دہائی پہ وہ گھبرائی، جبکہ سب نے افسوس سے سر ہلایا۔ اس نے اس کے قدموں کو اپنی طرف بڑھتے دیکھا اور پھر معاویہ کو۔ حیدر رک جائیے نا۔ اس کی بے بسی میں چھپی التجا پہ سب کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، جبکہ اس کے قدم ساکت ہوئے۔ وہ جہاں تھا وہیں رہ گیا۔ وہ متعجب تھا کہ واقعی اس نے اسے پکارا تھا، اور وہ بھی ایسے، جبکہ وہ خود دم بہت ہے کہ اس نے کیا بولا اور کیوں کا بولا، اور وہ بھی اس مقام پہ جب وہ اس سے نفرت کی دعوے دار ہے۔ معاویہ کے موبائل کی رنگ نے انہیں چونکایا تو وہ موبائل لیے نکلا تو لاریب بھی سب کو اٹھنے کا کہہ کر اسے خدا حافظ کہتے نکل گئی، جبکہ ابھی تک ساکت بیٹھی تھی۔ آئی وش یو کال می حیدر، آئی وانٹ ٹو لسن مائی نیم فرام یور لپس۔ ایک آنسو اس کی آنکھ سے نکلا۔